ہمارے دین میں عمل کا بھی بدلہ ہے، اور اس عمل کو جس مشقت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اس مشقت کا بھی بدلہ ہے۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، وضو پر ثواب ہے، لیکن اگر وضو کو ٹھنڈا پانی اگر میں ہے، گرم پانی کا موقع نہیں ہے، تو اس ٹھنڈے پانی کے استعمال میں جو مشقت اور مجاہدہ ہوتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک طبقہ تو وہ ہے، اور ماشاءاللہ بہت سے ہمارے ساتھیوں نے اس میں خوب محنت کی، اپنا وقت اپنا مال انہوں نے لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے۔ ہر نعمت کا ایک شکر ہوتا ہے۔ مسجد جو ہے یہ ہمارے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم ذاتی اعتبار سے اپنا تعلق مسجد سے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اگر ہم دیکھیں، آپ کا مسجد سے تعلق کتنا تھا؟ روایتوں کو اگر دیکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو پہلے مسجد آتے، نماز ادا فرماتے، پھر سفر میں جاتے۔ باہر سے تشریف لاتے مدینہ منورہ تو گھر میں جانے سے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر گھر جاتے۔ اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی یعنی تیز آندھی چلتی یا زور کی ہوا چلتی یا کسی بھی قسم کی کوئی یعنی چاند گرہن ہوتا، سورج گرہن ہوتا، تو آپ فوراً مسجد میں آ جاتے۔ آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ ہمارا مسجد سے تعلق ہو، کیونکہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں، خصوصی تجلیات اترتی ہیں۔ مسجد سے کسی کا تعلق اللہ سے تعلق ہے۔ مسجد سے تعلق کی علامت کہ بھئی میرا اللہ سے تعلق ہے۔ جب آدمی کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی علامتوں میں ایک علامت مسجد سے تعلق ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس تعلق کو بنانے کے لیے آپ نے ہمیں اس کے مقام، اس کی عظمت بتائی کہ کسی مسلمان کا مسجد سے تعلق ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ کتنا بڑا کہ خیر اس کی زندگی میں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے گھر سے نکل کر، اللہ تعالیٰ اس کا اکرام شروع فرما دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہر گھر والا اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کا اکرام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نمازی کا اکرام فرماتے ہیں، مسجد میں آنے والے کا اکرام فرماتے ہیں کہ بھی ہم کیسے اکرام، کہ اس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف فرما رہے ہیں، اس کے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ تو ہم یہاں اس نعمت کا شکر یہی ادا کرنا ہے کہ ہم نیت کریں کہ اپنی ذات سے کسی قسم کی ناقدری اور بے پرواہی کی کوئی شکل نہ ہو۔ کم از کم ایک نماز ہم اپنی مسجد میں ادا کریں، کم از کم ایک نماز۔ خوش نصیب ہیں جن کی نمازیں، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا ہو رہی ہیں۔ مسجد میں جو ہے کتنا مؤذن کی جو فضیلت ہے، مؤذن جو اذان دیتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، صرف اس لیے کہ وہ مسجد کی طرف بلا رہے ہیں، جماعت کی نماز کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے اجر ایک مؤذن کا۔ صحابہ کی تمنا ہوتی تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی خواہشیں تھیں، فرماتے تھے کہ اگر خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں مؤذن ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی درخواست کیوں نہیں کی کہ میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں کو مسجد کا مؤذن بنا دیتے، کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ،
وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کی تفسیر فرماتی ہیں کہ ومن احسن، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. دعا الی اللہ سے مراد مؤذن ہے کہ اللہ کے گھر کو بلا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. وعمل صالحا سے مراد ہے کہ میں مؤذن اذان دینے کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہوں. تو ہم نیت کریں کہ ہم ایک نماز کم از کم ہم اپنی مسجد میں پڑھیں گے. ہمارا مسجد سے تعلق ہو. تعلق کئی اعتبار سے ہو. ایک تو دلی تعلق ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں جس کا دل مسجد سے اٹکا رہے. مسجد سے دل لگا رہنا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نماز کا وقت کب ہے، ابھی کب نماز کے لیے جاؤں، کس وقت میں نماز کے لیے حاضر ہوں، میں نماز کے لیے کیسے اپنے وقت کو نکالوں. دنیا میں بھی سبحان اللہ، اذا اتانی مشیا اتیتہ ہرولۃ، بخاری شریف کی روایت ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی شخص چل کر آتا ہے، میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. بالروح والرحمہ، میری رحمت، میری خصوصی عنایت اس کا استقبال کر لیتی ہے. تو ایک چیز ہے کہ مسجد کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ نماز جماعت ہے، سب سے بڑا عمل، کیونکہ مسجد بنائی گئی نماز کے لیے. نماز کی نیت سے ہمیں آنا ہے، نماز کی نیت سے آئیں، کیونکہ مختلف حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نیتوں سے مسجد میں مت آؤ کہ بھی چلو جو ہے کسی گزرگاہ نہ بناؤ. گزرگاہ ہے نا کہ بھی کہ چلو چلتے چلتے، گزرگاہ نہ بناؤ. مسجد میں جو ہے شور و شغل نہ ہو، مسجد میں آ کر دنیا کی بات نہ ہو، ایسی چیز نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف ہو. تیر کمان اس زمانے میں لے کر آتے تھے لوگ. تو مسجد میں سب سے پہلے کبھی نماز کی نیت سے، عبادت کی نیت سے کہ میں آؤں، اور ہماری مسجد میں آئے تو آنے کے بعد ہم یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کریں. اللہ کا مسجد بنانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مسجدوں کو بسانا اعمال سے یہ اس سے بڑی چیز ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہم اپنی ذات سے ہم شروع کرنا ہے. میرا وقت مسجد میں لگے. ایک نماز بھی اگر میں مسجد میں پڑھوں، میرے مسجد کا تعلق میرے گھر سے ہوگا. جیسے ساری جو ہے لائٹنگ جو ہے نا، اس کا پیچھے نظام وائرنگ سے لگا ہوا ہے، اور ساری وائرنگ پاور ہاؤس سے جڑی ہوئی ہے. ایک بٹن اگر آن کر دیں تو ساری مسجد روشن ہو جاتی ہے. تو آدمی سوچے کہ میرا تعلق مسجد سے ہو روزانہ کے اعتبار سے. یہاں جو اعمال ہوتے ہیں، قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا، مکتب کا، علم کا جو کچھ نظام چلتا ہے، ہمارے گھر کا ہمارا گھر اس سے جڑا ہوا ہو. یہ مطلوب ہے کہ مسجد سے انسیت، مسجد سے تعلق کا مطلب یہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد سے جوڑا ہے اور فرمایا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. اسلام کی سب سے پہلی مسجد، بیت اللہ تو بہت پہلے بن گئی، مسجد اقصی پہلے بن. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قباء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کے آئے تو آپ نے اس کی بنیاد ڈالی. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی. یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہوتا، تقوی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد اس طریقے پر ہو. اور پھر دوسری بات فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس مسجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پاک صاف رہیں. پاک صاف، عقیدے پاک، عمل پاک، معاشرت پاک، اخلاق پاک، دل صاف. یحبون ان یتطہروا.
اللہ تعالیٰ مسجد کی فضیلت بیان کرنے کے بعد مسجد والوں کے صفات کو بیان کیا کہ مسجد میں آنے والے کیسے ہوں، کیا ہونا چاہیے. فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں یحبون، جن کے اندر کی چاہت یہ ہوتی ہے ان یتطہروا، کہ ہم پاک صاف رہیں، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، ہر ایک کے ساتھ دلوں کی صفائی کے ساتھ رہیں، اکرام کے ساتھ رہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ ایسے پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند فرماتے. ظاہری اعتبار سے بھی پاکی صفائی، اندر کے اعتبار سے بھی پاکی صفائی. تو الحمدللہ ایک بڑے عرصے کے بعد الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے. جیسا میں نے شروع میں بات عرض کی ہے، جن لوگوں نے باہر نمازیں پڑھی ہیں بہت مجاہدے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دیں گے ضرور. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے. محنت کرنے والوں کی محنت کو بھی اللہ قبول فرمائے. اب ہمارے پاس یہ ایک نعمت ہے. ہاں دیکھیے، جس علاقے میں اذان ہوتی ہے نا، وہ علاقہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم کسی جگہ سے گزرو وہاں اذان ہو تو سمجھو وہاں مومن ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی علاقے میں مسجد ہونا، کسی علاقے میں اذان ہونا. یہ صرف ان 4 لوگوں کے لیے، ان 40 لوگوں کے لیے نہیں ہے، پوری کمیونٹی کے لیے ہے. اذان، جماعت کی نماز پوری کمیونٹی کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. اب یہ ہے کہ میں اس میں اپنا حصہ لوں. جیسے میں نے 2-3 باتیں عرض کی. سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. کم از کم ایک نماز ایک نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں سنیں، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کے لیے جو اندھیری رات میں چل کر آتے ہیں، مکمل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نور کی خوشخبری سنا دی. اور دوسری چیز، مسجد کے اندر ہر آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. سوچیں کسی بڑے کے مہمان ہوں تو کتنا ان کا لحاظ ہوتا ہے. یہ اللہ کے مہمان ہیں. تو ہم ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، ہر ایک کے ساتھ محبت سے ملنا ہے. جماعت کی نماز کا مقصد اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر اجتماعی نظام ہو. نماز کے عمل کو اجتماعی نظام کے ساتھ اس لیے دیا گیا کہ ہمارے اندر ایک محبت ہو، ہمارے اندر اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں. یہ اجتماعیت کا نظام. اور اس کے لیے جو محبت پیدا ہونے والی جو چیزیں ہیں، سلام کرنا، مسکرا کر ملنا، اکرام کرنا، کسی سے غلطی ہو جائے درگزر کر دینا. مسجد میں ایک شخص جو ہے نا استنجا کر دیا، کتنی بڑی بے ادبی ہے، کتنی بڑی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، صحابہ دوڑے کہ بھئی اس کو روکو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، چھوڑو، نہیں رہنے دو. پھر آپ نے صحابہ کو بلا کر کہا کہ بھئی اس کو صاف کر دو، اور اس آدمی کو بلا کر فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ادب سے آنا چاہیے. اس کا ادب، اس کی عظمت بتائی. یہ ہم سب کے لیے ایک رہبری ہے. کبھی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو درگزر کرنا، اس کو معاف کرنا. اور ہماری مسجدوں میں استقبال کا مزاج ہو، استقبال کا مزاج ہو کہ ہر آنے والا یہ سمجھے کہ یہ میری مسجد ہے. ہاں، مسجد اللہ کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجد کبھی بھی جو ہے کسی طبقے سے، کسی جماعت سے، کسی رنگ سے جڑ جاتی ہے، وہ اللہ کی مدد سے ہٹ جاتی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجد صرف اللہ کے لیے. تو ہر آنے والا یہ سمجھے میں اللہ کے گھر آ رہا ہوں. ہر ایک کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ بھئی کہ یہ امت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.